ملک میں ایک ماہ سے جاری پرتشدد مظاہروں اور ان میں سینکڑوں ہلاکتوں کے بعد بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد استعفیٰ دے کر ملک سے فرار ہو گئیں۔ بھارت میں موجود بنگلہ دیشی ہائی کمیشن نے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے مستعفی ہونے پر تصدیق کی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق شیخ حسینہ واجد بھارتی شہر اگرتلہ پہنچی ہیں اور بھارت انہیں محفوظ راستہ فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ شیخ حسینہ اگرتلہ سے بھارتی دارالحکومت نئی دلی کی جانب روانہ ہوئی ہیں، جہاں ان کی بھارت کے اہم حکومتی رہنماؤں سے ملاقات متوقع ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق بنگلہ دیشی فوج نے وزیر اعظم حسینہ واجد کو مستعفی ہونے کے لیے 45 منٹ کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ خبر ایجنسی کے مطابق اس وقت بنگلہ دیشی آرمی چیف سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل وقار الزماں کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP سمیت بڑی سیاسی جماعتوں سے بات چیت جاری ہے۔ گزشتہ روز فوجی اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل وقار الزماں نے کہا تھا کہ فوج ہمیشہ عوام کے ساتھ رہی ہے اور اب بھی کھڑی رہے گی۔ خبر ایجنسی کے مطابق شیخ حسینہ واجد نے محفوظ مقام پر منتقلی سے قبل تقریر ریکارڈ کرانے کی کوشش کی، مگر انہیں تقریر ریکارڈ کرانے کا موقع نہیں دیا گیا۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بنگلہ دیشی فوج کے قریبی ذرائع کا بتانا ہے کہ شیخ حسینہ لندن روانہ ہوں گی۔ شیخ حسینہ واجد کے استعفیٰ کی خبر سنتے ہی دارالحکومت ڈھاکہ میں بڑی تعداد میں طلبہ نے جشن منایا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش میں اس وقت 4 لاکھ افراد سڑکوں پر موجود ہیں۔ مظاہرین شیخ حسینہ کی سرکاری رہائش گاہ میں گھس گئے۔ غیر ملکی میڈیا کا بتانا ہے کہ دارالحکومت ڈھاکہ کی طرف مارچ کرنے والے مظاہرین شیخ حسینہ واجد کی سرکاری رہائش گاہ میں گھس گئے اور توڑ پھوڑ بھی کی، جبکہ مظاہرین سامان بھی اٹھا کر لے گئے۔ بنگلہ دیشی آرمی چیف جنرل وقار الزماں نے کہا کہ شیخ حسینہ واجد نے استعفیٰ دے دیا اور اب ملک میں عبوری حکومت بنائی جائے گی۔ آرمی چیف نے قوم سے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک میں امن واپس لائیں گے۔ شیخ حسینہ واجد نے استعفیٰ دے دیا ہے اور اب عبوری حکومت کے قیام کے لیے بات چیت جاری ہے، اور اس حوالے سے عوامی لیگ کے سوا تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کرفیو یا ایمرجنسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ صدر سے جلد ملاقات کر کے عبوری حکومت کے قیام پر بات کروں گا اور امید ہے کہ آج رات تک مسائل کا حل تلاش کر لیں گے۔ ناظرین، یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں 1971 کی جنگ لڑنے والوں کے بچوں کو سرکاری نوکریوں میں 30% کوٹا دیے جانے کے خلاف گزشتہ ماہ کئی روز تک مظاہرے ہوئے تھے، جن میں 200 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم کو ختم کر دیا تھا، مگر طلبہ نے اپنے ساتھیوں کو انصاف نہ ملنے تک احتجاج جاری رکھنے اور 16 نافرمانی کی کال دی تھی۔ پرتشدد احتجاج میں 300 ہلاکتیں۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم مخالف طلبہ کی جانب سے 16 نافرمانی کی تحریک کے اعلان کے بعد پرتشدد احتجاج میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 300 تک جا پہنچی ہے، جبکہ طلبہ نے آج دارالحکومت ڈھاکہ کی طرف لانگ مارچ کی کال دی تھی۔ ناظرین، شیخ حسینہ واجد 19 سالہ اقتدار کے نتیجے میں ملک کی طویل ترین وزیر اعظم رہیں۔ وہ اسی سال چوتھی مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئی تھیں، جبکہ حسینہ واجد پر سیاسی مخالفین کے خلاف اقدامات کے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، اور حال ہی میں ان کی حکومت نے بنگلہ دیشی جماعت اسلامی پر پابندی لگائی تھی۔ حکومت مخالف مظاہروں میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 300 تک جا پہنچی۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم مخالف طلبہ کی جانب سے 16 نافرمانی کی تحریک کے اعلان کے بعد پرتشدد احتجاج میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 300 تک جا پہنچی ہے۔